الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ بنو مصطلق کے متعلق بات کریں گے کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں پر آباد تھے، ان کا پیشہ کیا تھا اور ان کے سردار کا نام کیا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ قبیلہ بنو مصطلق یہ مکہ مکرمہ سے 120 کلومیٹر اور مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر مریسی کے مقام پر یہ لوگ آباد تھے، اور ان لوگوں کا جو پیشہ یا تجارت تھی وہ مال مویشی اور اسی طرح زراعت اور تجارت کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ لوگ قریش کے حلیف تھے، گویا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں انہوں نے قریش کا ساتھ دیا تھا، اور اس قبیلے کا سردار حارث بن زرار یہ بہت زیادہ اسلام مخالف تھا، اور اسی طرح مصافح کہ جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے حضرت جویریہ کا نکاح اس مصافح سے ہوا تھا، تو یہ آدمی بھی بہت زیادہ اسلام مخالف تھا۔ حارث بن زرار کی ہمیشہ کوشش یہی تھی کہ کیسے اسلام کو ختم کر دیا جائے، اسلام ختم ہو جائے۔ اب احد کے بعد حارث بن زرار نے باقی جو حلیف قبائل تھے ان کو ساتھ ملایا، کیونکہ بنو مصطلق یہ بنو خزاع کی ایک شاخ ہے۔ اب باقی قبائل کو اس نے ساتھ ملایا، ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ گویا کہ بھی حملہ کیا نہیں، لیکن جنگی پلاننگ تیار ہو رہی تھی، حملے کی پوری تیاریاں عروج پر تھیں، اور حارث بن زرار کی پوری یہ کوشش تھی کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، اور ہر دور کے اندر اسلام کو دبانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر کفریہ طاقت نے یہ سوچا کہ ہاں اسلام کو ہم ابھی ختم کر دیں گے، لیکن اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یا آپ بتائیں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے، اسلام کو ختم کرنا چاہا لیکن اسلام کو ختم نہیں کر سکے، اور اسلام کو ختم ابھی نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اسلام تو پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام نے تو پھیلنا ہے، تو دنیا کفر جتنا مرضی زور لگا دے تو اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب حارث بن زرار نے بھی ایسی ہی پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو کچل دیا جائے، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ اب اس کے لیے اس نے باقی جو اس کے حلیف قبائل تھے ان کو بھی ساتھ جمع کیا، گٹھا کیا، گویا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ حارث بن زرار نے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر لی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بریدہ اسلمی کو جاسوس بنا کر بھیجا، اور جانے سے پہلے حضرت بریدہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر وہاں جا کر میں کوئی خلاف واقع بات کر لوں تو کیا مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا آپ جا کر وہاں بات کر لینا، کیونکہ یہ ایک جنگی پلاننگ ہے، اور جنگی پلاننگ یا جاسوسی کے اندر یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب حضرت بریدہ اسلمی جب ان لوگوں کے پاس گئے جاسوس بن کر، تو وہاں جا کر ان سے ملے۔ آپ ذرا تصورات کی دنیا میں جا کے سوچیں تو صحیح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صحابہ کرام پیدا کیے، یعنی پیدا کرنے کا مطلب یہ کیسے لوگ تیار کیے
کتنے سمجھدار اور کتنے عظیم لوگ تھے وہ. تو گویا کہ ان کی ذہانت کا آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو جب بھیجا تو حضرت بریدہ نے آگے سے یہ سوال بھی کیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بات کر لینا. اب حضرت بریدہ کتنے دانشور آدمی تھے، تو جب ان لوگوں کے ساتھ جا کر ملے تو پوچھا ہاں سناؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو، اور کیا ہو رہا ہے، یہ کس طرح کی پلاننگ آج گٹھی ہو رہی ہے، کیا یہ معاملہ ہے، لگتا ہے کوئی کسی جنگ کی تیاری ہے. اب حضرت بریدہ نے جا کر آگے ان سے سوال کیا، یہ نہیں کہ وہاں جا کر ملنگ بن کے بیٹھ جاتے. چلیں جی آگے سے وہ پوچھتے ہاں جی آپ کون ہیں، تو آگے سے یہ کہتے ہاں جی میں آپ لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دانشور لوگ تیار کیے. تو وہاں جا کر پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں کیا پلاننگ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی نے کہا کہ ہاں میں تو بڑی دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے، تو بہت اچھا ہوا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل گیا. تو اب ہم آپس میں مل کر پلاننگ بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، تو اس کو ختم کیا جائے، جلدی سے اس کا کچھ نہ کچھ سوچا جائے. اب یہ بات سن کر حارث بن زرار اور باقی جو قبیلے کے لوگ تھے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے مطلب کا بندہ ہمیں مل گیا. کہنے لگے کہ ابھی میں جا کر خبر لیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اب وہاں سے جب یہ واپس آئے تو آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حارث بن زرار کی پوری پلاننگ کے متعلق بتایا. آ کر ساری انفارمیشن دی کہ اللہ کے نبی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، حارث بن زرار کا جو قبیلہ بنو مستلق ہے یہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کے اندر مصروف ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں پر ایک دم سے حملہ کر دیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور جمع کر کے حضرت بریدہ اسلمی کی جو خبر تھی اس سے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا کہ ایسے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بنو مستلق اپنا پروگرام طے کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی جیسے آپ کا حکم اور ہم مر مٹنے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر لشکر لے کر جب مدینہ سے نکلے، جس قافلے میں مہاجرین اور انصار کے علاوہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں مدینہ سے نکلے ان لوگوں کا کام تمام کرنے کے لیے. تو راستے کے اندر ایک جاسوس ملا، تو وہ جاسوسی کرنے کے لیے مدینہ آ رہا تھا، لیکن راستے کے اندر جب اسے پکڑا تو پوچھا ہاں جی کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے آپ کو. تو اس نے آگے سے بتا دیا. تو جب اس پر اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اب پھر اس آدمی کو قتل کر دیا. علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقوں کی بڑی تعداد وہ بھی شامل تھی. اب یاد رکھیے منافق کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پہلے تھا نہ اس جنگ میں اور نہ ہی آج کے دور میں. تو منافق کا جو مقصد اور مطلب ہے اس غزوے کے موقع پر بھی ان کا جو مقصد تھا وہ لڑنا نہیں تھا، کیونکہ لڑنا ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ انتشار پھیلانا، گویا کہ مسلمانوں کو آپس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی انتشار کھڑا کر دینا، یا پھر اس طرح کی پلاننگ کرنا کہ جس سے باقی لوگ بھی متنفر ہو جائیں.
اب عبداللہ بن ابی منافق اور باقی کافی سارے منافق، علامہ ابن سعد لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے منافق پہلے کسی جنگ کے اندر نہیں گئے جتنے اس جنگ کے اندر تھے۔ ان کا جو مطلب اور جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جس قبیلے کے ساتھ مسلمان جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح تجارت کا کام بھی وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ زراعت کا کام بھی ان کا ہے، گویا کہ بڑے مالدار لوگ ہیں۔ تو اب منافقین کے جانے کا جو مقصد تھا وہ صرف مال جمع کرنا مقصد تھا، اور سفر بھی کوئی بہت زیادہ دور کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا سفر بھی تھوڑا ہے، مال بھی ان لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہے، تو مال غنیمت وہ ہمارے ہاتھ بہت زیادہ لگ جائے گا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافق بھی شامل ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر جب مریسی کے مقام پر پہنچے، اور یہ وہ تالاب ہے کہ جہاں پر یہ بنو مستلق کے لوگ آباد تھے، تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جب حملہ کیا، تو حملے کی وجہ سے، کیونکہ مسلمانوں کا جو حملہ تھا بڑی شدت کے ساتھ تھا، اور حملے میں بنو مستلق کے جو 10 لوگ تھے وہ وہاں پر قتل ہو گئے۔ جب یہ 10 لوگ قتل ہو گئے، ان 10 کے قتل ہونے کے بعد یہ لوگ فوراً گھبرا گئے، ڈرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ جو حارث بن زرار تھا قبیلے کا سردار، یہ تو بھاگ گیا، اور باقی ان کے جو دوسرے حلیف قبائل تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، اب اس حملے کا جواب یا جوابی کارروائی کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمت نہیں، تو وہ بھی لوگ سارے کے سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ تو جب یہ لوگ بھاگے تو مسلمانوں نے ان کے باقی جو لوگ تھے، 2 روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق 200 گرہانے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ 700 لوگ تھے یہ۔ تو مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو باندیاں اور لونڈیاں غلام بنا لیا۔ اب جتنے بھی غزوات ہوئے ان میں ان لوگوں کو قید کیوں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو غلام اور لونڈیاں نہ بنایا جائے تو یہ دوبارہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو کر حملہ کر دیں، اس لیے بنایا جاتا ہے۔ تو اب ان کے تقریباً 200 اونٹ اور 3000 ان کی جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں، مال غنیمت، اور باقی ان کے جو لوگ تھے مرد عورت ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا گیا۔ تو مسلمانوں کا اس جنگ کے اندر صرف ایک آدمی شہید ہوا، لیکن وہ ایک غلطی کی وجہ سے اپنے لشکر کے ایک آدمی سے وہ شہید ہوا۔ لیکن غزوہ بنو مستلق کی اس جنگ میں بنو مستلق کی طرف سے کسی بھی مسلمان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور بنو مستلق کا جو پروگرام تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کا، اللہ رب العالمین نے اس حملے کی جو سازش جو پلاننگ تھی اس کو نیست و نابود کر دیا۔